السلام علیکم۔ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، اس غزوہ کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ الاحزاب کی آیت 9 تا آیت 27، صحیح بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر 4101 تا 4104، سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 5 ہجری میں قریش نے مختلف قبائل یعنی تقریباً تمام عرب سے لشکر اکٹھا کیا اور ایک روایت میں 12,000 اور ایک روایت میں 24,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے چل نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے مشورہ طلب فرمایا۔ بہت سے لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ حضور ایسے موقعوں پر اہل فارس خندق کھود لیتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رائے کی تحسین فرمائی اور خندق کھودنے کے لیے ٹولیاں مخصوص کر دی گئیں۔ اب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جو اس رائے کے محرک تھے، ان کے متعلق فیصلہ ہونا تھا کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہوں، مہاجرین کے ساتھ کہ انصار کے ساتھ۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت یعنی ہمارے گھر والوں میں سے ہیں، تو ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ پھر جب خندق کھودی گئی، جب اس کے دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا، بہت حیرت انگیز واقعہ پیش آیا کہ ایک بہت بڑا پتھر حائل ہو گیا اور وہ کدال سے کھد نہیں رہا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑا قطعہ حائل ہو گیا ہے، پتھر کا بہت بڑا ٹکڑا حائل ہو گیا ہے، ہم اس پر کدال مارتے ہیں لیکن وہ کھد نہیں رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ فرمایا اور اس کے بعد کدال اس پتھر پر ماری۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ وہ کدال کی ایک ضرب پڑتے ہی وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لیکن روایات میں یہ بھی ملتا ہے ساتھ میں کہ اس پتھر پر 3 ضربیں لگائیں۔ پہلی ضرب جب ہوئی تو ایک پتھر تھوڑا سا ٹوٹا اور ایک روشنی نظر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے مدائن کے محل نظر آئے ہیں۔ پھر آپ نے دوبارہ کدال ماری اور اس کے بعد جب شعاع اٹھی تو آپ نے فرمایا مجھے شام کے سرخ محلات نظر آئے اور بصرہ کے اونٹوں کے کوہان مجھے دکھائی گئی، یہ مجھے عطا کیا گیا۔ اس کے بعد جب تیسری ضرب آپ نے پوری شدت سے لگائی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ، وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور ایک اور روشنی بلند ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے صنعا یعنی یمن کے قصر دکھائی گئے، یعنی یہ بھی مجھے عطا کیا گیا۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں ضربوں سے جب پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، خندق کھود لی گئی، مکمل ہو گئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب خندق مکمل ہوئی اسی وقت قریش کا لشکر 12,000 یا 24,000 کا آ پہنچا۔ تو خندق اس وقت کھودنے والوں میں 3,000 صحابہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ اندرون مدینہ بھی خطرہ ہے یہود سے اور منافقین سے، لہذا 1,000 کی جمعیت ان سے نپٹنے میں لگائی گئی، 1,000 کی جمعیت مدینہ کے راستوں کی دیکھ بھال کے لیے لگائی گئی، 1,000 کی جمعیت خندق کا پہرا دینے میں لگائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خندق پر پہرا دے رہے تھے 1,000 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم۔ تو وہ پہرا اس قدر کڑا تھا کہ وہ 24,000 آدمی یا 12,000 آدمی جو اپنے خیال میں مدینہ کو اٹھا دینے کی نیت سے آئے تھے، مدینہ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ کئی دن ایسے ہی تیر اندازیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، صحابہ بھی زخمی ہوتے تھے اور کفار بھی زخمی ہوتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ خندق کے ایک حصے کو پاٹ کر 4، ویسے تو 5 سپاہیوں نے کوشش کی تھی قریش کے، جس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، لیکن وہ پیچھے رہ گئے، 4 آگے آئے۔ ان میں سے ایک تھا عمرو بن عبد ود العامری، ایک تھا نوفل بن عبداللہ مخزومی، ایک تھے زرار بن خطاب جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ایک تھا جبیرہ۔ یہ 4 پار نکل آئے۔ ان میں سے عمرو بن عبد ود نے للکار کر کہا کہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، میرے مقابلے میں کون آئے گا؟ ابھی کوئی صحابی بول پاتی یعنی بولنے، ابھی کوئی صحابی بولتے اس سے پہلے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے بآواز بلند فرمایا میں ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روکا کہ یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ آپ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد عمرو بن عبد ود پھر پکارا کون آتا ہے؟
تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پھر صدا بلند فرمائی، میں ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیے، فرمایا نہیں علی بیٹے یہ ابن عبد ود ہے۔ پھر آپ بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر عمر ابن عبد ود نے جب پکارا اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے پھر جواب دیا کہ میں آتا ہوں، تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے بہادر بیٹے یہ ابن عبد ود ہے، حیدر یہ ابن عبد ود ہے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا سیدی میں جانتا ہوں یہ کون ہے، اس کے بعد میں لڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، خوش ہوئے اور آپ کو امامہ عنایت فرمایا، آپ کے سر پر امامہ عطا فرمایا، آپ کو تلوار عطا فرمائی اور رہنمائی فرمائی خندق سے باہر نکلنے کے لیے۔ اس کے بعد جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ ان کے پاس اس کے ابن عبد ود کے پاس پہنچے اور ابن عبد ود سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا دعویٰ ہے تم 3 باتوں میں سے ایک بات قبول کرتے ہو۔ اس نے کہا ہاں میرا دعویٰ صحیح ہے، اور لیکن پہلے ابن عبد ود نے پوچھا تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا میرا نام علی ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگردوں اور سپاہیوں میں سے ایک ہوں، ان کے خاندان میں سے ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی رشتہ مختصراً آپ نے بیان فرمایا۔ ابو جہل اور عمرو ابن عبد ود چونک پڑک، وہ بھی قریش سے تھا، وہ جانتا تھا۔ اچھا تو آپ ابو طالب کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں۔ بہرحال تو پھر ابن عبد ود سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب دریافت فرمایا کہ تم 3 بات میں سے ایک بات قبول کرتے ہو، اس نے کہا جی بالکل قبول کرتا ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو یہ کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ ابن عبد ود نے کہا نہیں میں مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا اچھا پھر ہم سے نہ لڑیں، چلے جائیں واپس۔ ابن عبد ود نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، وہ مجھے مرد قریشی عورتیں مجھے تانے مار مار کے ختم کر دیں گی، مرد نہیں سمجھیں گی مجھے، میں آپ سے نہ لڑوں تو پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تو پھر ایک ہی بات رہ گئی کہ میرا اور آپ کا مقابلہ ہو جائے۔ تو یہ بات ابن عبد ود حیران ہو گیا سن کے، اس نے کہا مجھے تو امید ہی نہیں تھی کہ اتنا بڑا یہ مطالبہ مجھ سے کیا جائے گا۔ بہرحال پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ چونکہ پیدل تھے، ابن عبد ود کو غیرت آئی، وہ عمر میں اچھا خاصا بڑا تھا اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، وہ نیچے اترا اور اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی، گھوڑے کو معذور کر دیا کہ میں بھی پیدل ہی لڑوں گا اگر میرا دشمن پیدل ہے تو۔ پہلے اس نے وار سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اگرچہ اپنی تلوار پر اس کی تلوار کا وار روک لیا، لیکن آپ کی پیشانی مبارک پر بھی ضرب آئی۔ اس کے بعد جب آپ رضی اللہ عنہ نے تلوار مبارک بلند کی اور اللہ اکبر کا فلک شگاف نعرہ بلند فرمایا، اس کے بعد جب آپ نے تلوار ماری تو ابن عبد ود ختم ہو گیا۔ ایک ہی وار میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھوں اس کا کام تمام فرما دیا۔ بہرحال سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جب ابن عبد ود کے قتل سے فارغ ہوئے تو اس کے 3 ساتھی آپ پر حملہ آور ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ جب آگے بڑھے تلوار علم کر کے تو یہ پیچھے ہٹ گئے تینوں۔ تو ہوا یہ کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی تنہا کی یہ شجاعت دیکھ کر کہ وہ ابن عبد ود جس کو قریش کے خوشامدیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ یہ تو 1000 کے برابر ہے، اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں ختم کر دیا۔ اس بات سے دہشت پھیل گئی قریش مکہ کی فوج میں اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ہیبت طاری ہو گئی اور صحابہ کرام نے تحسین کا نعرہ بلند فرمایا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ باقی 2 تو خندق پھلانگ کے نکل گئے، نوفل گر پڑا، اٹک گیا۔ صحابہ کرام نے جب اپنی کمانیں اس کی طرف سیدھی کی تو نوفل نے کہا کہ مجھے شریفانہ موت چاہیے۔ تو ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی نے خندق میں اتر کر اس کو ختم فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کی یہ آواز سن کر سیدنا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ میدان میں خندق میں اترے اور اس سے دو بدو مقابلہ کیا۔ کچھ اسے فرمایا اگر تم شریفانہ موت چاہتے ہو تو پہلے تم بھی وار کرو، تمہارے جواب میں وار کروں گا، تو ایسے تمہیں ماروں گا۔ وہ نوفل نے بھی 1 آدھ وار کیا اور سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے جواب میں وار کیا اور نوفل کو بھی ختم کر دیا، اس کے گھوڑے کو بھی ختم کر دیا۔
تو یہ قدر طویل واقعہ غزوہ احزاب کا قرآن و حدیث کی روشنی اور کچھ سیرت ابن ہشام اور تاریخ طبری کی روشنی میں۔ اللہ حافظ۔